अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय जीने की वजह पार्ट 3। थोड़ा सा तनाव आपके लिए मुफीद है। A little stress is good for you। अगरचे शदीद तनाव का बरकरार रहना लंबी उम्र के हसूल के लिए खुला दुश्मन है और दिमागी और जिस्मानी सेहत को मुतासिर करता है, मगर कम दर्जा की दबाव की शरह को फायदेमंद साबित किया गया है। डॉक्टर हॉवर्ड एस फ्रेडमैन ने 20 साल से ज़्यादा अरसा तक एक मज़मून के इम्तहान के ग्रुप का मुशाहिदा करने के बाद ये दरियाफ्त किया है कि ऐसे लोग जो कम दर्जा के तनाव को बरकरार रखते हैं और चैलेंजों का सामना करते हैं और कामयाबी के हसूल के लिए अपना दिल और जान को काम में लगा देते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं जो आरामदेह लाइफस्टाइल का इंतखाब करते हैं और जल्दी से काम से रिटायर्ड होते हैं। इससे इसने ये नतीजा अखज़ किया कि तनाव की एक मामूली सी मिक़दार एक मुस्बत चीज़ है, क्योंकि जो लोग कम तनाव की सतह के साथ रहते हैं वो सेहतमंद आदात को तरक्की देते हैं, कम तंबाकू नोशी करते हैं और कम ही शराब नोशी करते हैं। इस सारी वजाहत के बाद ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि बहुत से 100 साला उम्रों के लोग जो कि 110 या फिर इससे भी ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं। इस किताब में हम ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे और इनसे बात करेंगे इस उम्दा जिंदगी और बुढ़ापे में भी अपने काम को अच्छी तरह करने के बारे में। बहुत ज़्यादा बैठना आपको ख़त्म कर देगा। A lot of sitting will age you। ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में ज़्यादा देर तक बैठे रहने का अरूज बहुत सी आसाबी बीमारियों की तरफ ले जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा, जो कि आखिर में लंबी उम्र को सख्त मुतासिर करता है। दफ्तर में या घर पर बैठकर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने से न सिर्फ आसाब, पट्ठों और सांस की तंदुरुस्ती में कमी वाक़या होती है, बल्कि ये ख्वाहिशात और भूख को भी बढ़ाता है। इसकी वजह से अमली सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश दम तोड़ जाती है। बैठे रहने की मुस्तकिल आदत का हामिल होने से हाई ब्लड प्रेशर, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाएं खाना, दिल की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के कमज़ोर होने की बीमारी और इसी तरह कई इक़साम के कैंसर का शिकार हो सकता है। हालिया तहकीकात ने जिस्मानी सरगर्मी की कमी और मुदाफ़ियाती निज़ाम में टेलोमेरस, एक किस्म के धागे की साख्त रखने वाले आसाबी झिल्ली जो DNA में पाई जाती है, के बढ़ते हुए इन्हतात के दरमियान एक राब्ते को जाहिर किया है, जो कि इन खुलियों की उम्र को बढ़ाता है, जिसके नतीजे में जिस्मानी अज़ा और साख्त की मुद्दत हयात कम होती चली जाती है। न सिर्फ बड़ों के अंदर या बड़ी उम्र के अंदर, बल्कि ये मसला तो ज़िंदगी के तमाम मराहिल का है। नाकारा बैठे रहने वाले बच्चे मोटापा और इससे मुल्हिका तमाम किस्म की बीमारियों और ख़तरात का शिकार रहते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि इब्तदाई उम्र से ही एक बासेहत और मुतहर्रिक लाइफस्टाइल इख्तियार किया जाए। नाकारा बैठने या ज़्यादा देर बैठे रहने की आदत को ख़त्म करना आसान है। ये सिर्फ आपके मामूल में थोड़ी सी तब्दीली और मेहनत से मुमकिन है। हम एक ज़्यादा फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जिससे हम अपने अंदर और बाहर बेहतर महसूस कर सकें। अपनी रोज़मर्रा की मालूमात की ज़िंदगी में सिर्फ कुछ अफराद को शामिल करना होगा। नंबर 1, दफ्तर तक चल कर जाएं या फिर कम अज़ कम हर रोज़ 20 मिनट पैदल चलें। नंबर 2, लिफ्ट या एस्केलेटर की बजाय अपने कदमों का इस्तेमाल करें। ये दूसरी चीज़ों के अलावा आपके जिस्म की वज़ा, आपके आसाब, आपके आज़ा और आपके निज़ाम तनफ़ुस के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3, समाजी या फिर तफरीही सरगर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि आप ज़्यादा वक्त टेलीविज़न के आगे फजूल बैठकर ना गुजार सकें। नंबर 4, अपने फास्ट फूड को फलों से तब्दील कर दें और अपनी नाश्ता करने की ख्वाहिश को कम करके ग़िज़ाई अज्जा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। नंबर 5, नींद की सही और माकूल मिक़दार लें, जो कि 7 से 9 घंटे एक अच्छा दौरानिया है, मगर याद रहे इससे ज़्यादा मिक़दार हमें सुस्त और काहिल बनाती है। नंबर 6, बच्चों के साथ या पालतू जानवरों के साथ खेलना या फिर खेलों की टीम में हिस्सा लेना, ये न सिर्फ जिस्म को तक़वियत देता है, बल्कि दिमाग को भी हौसला और हिम्मत हासिल होती है और खुद एतमादी में भी इजाफा होता है। नंबर 7, नुकसानदेह आदात की खबरगिरी के लिए और इनको मुस्बत आदात और चीज़ों के साथ तब्दील करने के लिए अपने रोज़मर्रा के मामूलात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। इन छोटी छोटी तब्दीलियों को करने से
ہم اپنے جسم اور دماغ کے اندر تجدید کا عنصر پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متوقع عمر میں اضافہ کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ماڈل کے لیے سب سے بیسٹ راز رکھیں۔ A model's best kept secret۔ اگرچہ ہم دونوں طرح کی یعنی بیرونی اور اندرونی، روحانی، جسمانی اور دماغی عمروں کے حامل ہیں، پھر بھی سب سے زیادہ اہم چیز جو لوگوں کی عمروں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے وہ ان کی سکن یعنی کہ جلد ہے، جو سطح کے نیچے جاری عوامل کے مطابق مختلف قسم کی بناوٹ اور رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو اپنی زندگیوں کو بطور ماڈل کے پیش کرتے ہیں یا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ فیشن شو سے قبل رات کو 9 سے 10 گھنٹے کی نیند لے کر آتے ہیں، جس سے ان کی جلد شاداب، شکنوں سے پاک، باصحت، پروقار اور چمکدار نظر آتی ہے۔ سائنس نے تحقیق سے یہ واضح کیا ہے کہ نیند ایک بہترین اور بنیادی انسداد عمر کا آلہ ہے، کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم ایک قسم کا میلانن، ایک قسم کا خمار جو جلد کے رنگ کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خارج کرتے ہیں، جو ایک قسم کا ہارمون ہے جو ہمارے جسم میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ پائنیل حدود، یہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونن کو جسم کے اندر دن کے اور رات کے جاگنے سے پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سونے اور جاگنے کے سرکل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طاقتور عمل تکسید کو روکنے والا اینٹی آکسیڈنٹ میلاٹونن، ایک قسم کا خمار جو جلد کے رنگ کو ہلکا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمیں زیادہ دیر تک زندہ رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل فوائد بھی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ ہمارے مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جو کینسر سے حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 3، یہ انسولین کی قدرتی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، یہ الزائمر، ایک قسم کی دماغی بیماری کے آغاز کو سست کرتا ہے۔ نمبر 5، اس سے آسٹیوپوروسس، ہڈیوں کی بیماری سے بچنے اور دل کی بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر میلاٹونن، جلد کے اصل رنگ کو برقرار رکھنے والا عنصر جو نیند میں حاصل ہوتا ہے، جوانی کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا اتحادی ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 30 سال کی عمر کے بعد اس میلاٹونن کی پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم اس کمی کو مندرجہ ذیل کاموں کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، متوازن غذائیں استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ کیلشیم حاصل کریں۔ نمبر 2، ہر دن میں ایک معتدل مقدار میں سورج کی تپش حاصل کریں۔ نمبر 3، معقول مقدار میں نیند لیں۔ تناؤ، الکحل، نشہ آور چیزیں، تمباکو اور کیفین، چائے اور کافی سے حاصل ہونے والا مادہ سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں رات میں ایک پرسکون آرام کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہمیں ہماری ضرورت کے بقدر میلاٹونن کے حصول سے روکتی ہیں۔ ماہرین یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میلاٹونن کی مصنوعی پیداوار پر پیدا کی گئی تحریک بھی عمر کے بڑھنے کے عمل کو سست کر سکتی ہے، جو اس نظریے کی تصدیق کرے گی کہ عمر کے بڑھنے کے راز تو ہم بہت پہلے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ عمر رسیدگی کے عمل میں رکاوٹ کا رویہ۔ اینٹی ایجنگ ایٹیٹیوڈز۔ ہمارا دماغ ہمارے جسم کے اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ ہی جسم کا کنٹرولر ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ جسم کو جوان رکھنے کے لیے دماغ کو متحرک رکھنا ضروری ہے، جو کہ اکیگائی نظریہ کی بنیادی اکائی ہے۔ اور جب ہم زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا انتشار پیدا نہیں ہوتا۔ یشیبا یونیورسٹی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ لمبی زندگی گزارنے والے افراد میں 2 طرح کی خصوصیات عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک، مثبت رویہ اور جذباتی شعور کی ایک اعلیٰ ڈگری۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ وہ لوگ جن کو مثبت رویے کے ساتھ چیلنجز کا سامنا کرنا آتا ہے اور اپنے جذبات کو اچھی طرح کنٹرول اور مینیج کرنا آتا ہے، وہ پہلے ہی سے اپنی لمبی عمر کے حصول کی راہ پر گامزن ہیں۔ ایک صابرانہ رویہ اور کسی بھی دھچکے کا نرمی سے سامنا کرنا بھی آپ کو جوان رہنے میں مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ پریشانی اور تناؤ کے درجہ کو کم کرتا ہے اور ایک نارمل رویہ فراہم کرتا ہے۔ اس کو کسی بھی مخصوص ثقافت کی عظیم توقعات، زندگی میں بہت تحمل اور غور و خوض انداز زندگی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے صدیوں عمر پانے والے یا صدیوں سے بھی زیادہ عمر پانے والے افراد کی پروفائلز ایک جیسی ہیں۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری جو کہ بعض اوقات بہت زیادہ مشکل بھی ہوتی تھی، مگر وہ لوگ جانتے تھے کہ ان چیلنجز کو کیسے ایک مثبت رویہ اختیار کر کے اور ان مسائل سے جن کا وہ سامنا کر رہے تھے
بغیر مغلوب ہوئے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ الیگزینڈر ایمک جو کہ 2014 میں 111 سال کی عمر پا کر دنیا کا سب سے لمبی عمر والا انسان بن گیا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ اس کی باڈی کے جینز اچھے ہیں، مگر وہ اس بات کا بھی معترف تھا کہ دیگر بہت سے عوامل بھی اس میں کار فرما ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے۔ انہوں نے 2014 میں ریٹرز کے ساتھ ہونے والے ایک انٹرویو میں گینیس عالمی ریکارڈ میں شامل ہونے کے بعد کہا تھا، یہ زندگی جو آپ جی رہے ہیں یہ بھی عمر رسیدگی کے لیے یکساں ہے یا پھر اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ درازی عمر کے بارے میں ایک غزل، An Ode to Longevity۔ اوگیمی میں ہمارے قیام کے دوران وہ گاؤں جو گینیس کی لمبی عمر رکھنے کا ریکارڈ رکھتا تھا، ایک خاتون نے جو تقریباً 100 سال کی ہونے والی تھی، ہمارے لیے جاپانی اور مقامی بولی کی مرکب زبان میں مندرجہ ذیل گانا گایا۔ صحت مند رہنے اور لمبی عمر پانے کے لیے ہر چیز جو ذائقہ دار ہو مناسب مقدار میں کھائیں، جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں اور چہل قدمی کو جائیں۔ ہم ہر دن پرسکون گزارتے ہیں اور سفر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ صحت مند رہنے اور لمبی عمر پانے کے لیے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار موڈ سے ملتے ہیں۔ موسم بہار ہو یا گرما، موسم خزاں ہو یا سرما، ہم تمام موسموں سے خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ راز یہ ہے کہ اس بات میں مشغول نہ ہوں کہ انگلیوں کی عمر کتنی ہے۔ انگلیوں سے لے کر سر تک اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ تازگی مل سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کی مدد سے کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ 100 سال مزید آپ کے لیے ہیں۔ اب ہم اپنی انگلیوں کا استعمال صفحہ کو پلٹ کر اگلے باب تک رسائی کے لیے کر سکتے ہیں، جہاں ہم لمبی عمر کے حصول اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو دریافت کرنے کے درمیان تعلقات کو دیکھیں گے۔ ادب سرائے۔